بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ قادیانیوں کے عقائد کے حوالے سے جو ہم نے ایک وائس نوٹ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ قادیانی کون ہے اور اس فرقے کا وجود کس طرح ہوا ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ ان کے جو تین عقائد ہیں، اس میں جو اس کا جو غلام احمد قادیانی مرہون کا جو پہلا عقیدہ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پھر جو اس کا دوسرا عقیدہ ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر جو تیسرا دعویٰ اس شخص نے کیا تھا، خدا اس پر لعنت کرے، وہ دعویٰ یہ تھا کہ وہ نبی ہے، نبوت کا دعویٰ اس نے کیا تھا۔ اس نبوت کے دعوے کے حوالے سے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اس کا جو یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، یہ قرآن مجید کی متعدد آیات کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی کا انکار کر دینا یا اس کی خلاف ورزی کر دینا کفر ہے، لہذا اور اس نے پھر کئی آیات کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا تھا۔ جو نص آیت ہے، ویسے تو میں نے عرض کیا کہ متعدد آیات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ میں چند ایک کا تو ضرور آج ذکر کروں گا، لیکن جو نص آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر جو نص آیت ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آیت ہے کہ جی ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ خود غلام احمد قادیانی کے خلیفہ مرزا طاہر نے جو کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لکھتا ہے کہ جی محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ خاتم النبیین کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ خود مرزا طاہر نے، جو کہ غلام احمد قادیانی کا خلیفہ ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ سب نبیوں کا خاتم ہے۔ اب خاتم کا لفظ جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ صاف خاتم کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ خاتم کا مطلب آخری ہے، ختم ہو جانے والا، یعنی خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر قادیانیوں نے اس کا کچھ اور ترجمہ کیا ہے، ترجمہ وہ کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن تشریح میں، تفسیر میں وہ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ مثلا وہ تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں، اسی آیت کی خاتم النبیین کے لفظ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہے مہر لگانے والا، مہر لگانا، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ خاتم کا لفظ ختم سے نکلا ہے، لہذا یہاں پر مراد ہوگی کہ نبیوں کے اوپر مہر لگانے والا، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا۔ ہم انہی کے مفہوم کو لیتے ہیں اور اسی کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ خود جو مسلمانوں کے درمیان شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، ان سب کے درمیان اس مسئلے کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی ہے، نبوت کا سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ قادیانی جو اجراء نبوت کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے وہ بھی نبی ہے۔ اور انہوں نے اس لفظ خاتم النبیین کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ جی نبیوں کے اوپر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اوپر مہر لگانے والے ہیں۔ ہم ان کی اسی تشریح کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ خاتم بروزن خاتم ارباب لغت کی تصریحات کے مطابق اس چیز کے معنوں میں ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو ختم کیا جائے یا جس سے کاغذات وغیرہ کی مہر لگائی جائے۔ قدیم زمانے سے یہ معلوم چلا آ رہا ہے کہ جس وقت کسی خط یا برتن یا گھر کے دروازے کو بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے کھول نہ سکے، تو دروازے یا قفل یا تالے کے اوپر گوند جیسا مادہ رکھ کر اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جسے موجودہ زمانے میں لاک اور مہر کہتے ہیں، یا اسے کہتے ہیں کہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے کھولنے کے لیے یقیناً لاک اور مہر کو توڑا جائے، اور جو اس قسم کی چیزوں پر، اور جو مہر اس قسم کی چیزوں پر لگائی جاتی ہے اسے خاتم کہتے ہیں۔ کیونکہ گزشتہ زمانے میں اس مقصد کے لیے کبھی کبھی سخت اور چکنی مٹی سے استفادہ ہوتا تھا، لہٰذا لغت کی مشہور کتاب میں خاتم کے معنی میں لکھا گیا ہے کہ جو چیز مٹی پر لگائی جائے، یعنی وہ مہر جو مٹی کے اوپر لگائی جاتی ہے، جو سیل کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس بنا پر ہے کہ یہ لفظ ختم کی اصل ہے، اختتام کے معنی میں لیا گیا ہے، اور چونکہ مہر لگانے کا کام خاتمے پر آخر پر قرار پاتا ہے، لہذا خاتم کا نام اسی وسیلے اور ذریعے کو دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بھی جب ہم کوئی لیٹر لکھتے ہیں، کسی کو کوئی آفیشیل لیٹر لکھا جاتا ہے نا، ایک آفس دوسرے آفس کو لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے کسی امپلائی کو لکھتا ہے، تو اس لیٹر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے، آخر میں۔ لیکن مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ لیٹر کے آخر میں، جس کو ہم اسٹیمپ کہتے ہیں، اسٹیمپ لگائی گئی ہے، اسٹیمپ بنائی جاتی ہے، وہ مہر آخر میں لگائی جاتی ہے۔ تو اگر مہر کے معنی لیے جائیں تب بھی مہر آخری ہی ہوتا ہے،
آخر میں ہی مہر لگائی جاتی ہے، مفہوم پھر بھی تبدیل نہیں ہو پاتا ہے۔ قادیانی جتنا بھی زور لگا لے وہ خاتم کا مفہوم تبدیل نہیں کر پائیں گے، الفاظ کے معنی تبدیل اگر کر بھی دیں وہ، تب بھی وہ مفہوم تبدیل نہیں کر پاتے، چاہے خاتم کے معنی آخری لیے جائیں تب بھی وہ آخری ہی ہے، اور اگر خاتم کے معنی مہر کے لیے جائیں تو مہر بھی آخر میں ہی لگائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم کا ایک معنی انگوٹھی ہے، تو وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ بہت سے لوگ اپنی مہر کے نقوش اپنی انگوٹھیوں پر کندہ کرتے تھے اور انگوٹھی کے ذریعے ہی خطوط وغیرہ پر مہر لگا دیتے تھے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اور دوسری شخصیتوں کے حالات کے ضمن میں ان کی انگوٹھی کے نقش کی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مرحوم یعقوب کلینی نے اپنی کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ چھٹی ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نقش والی انگوٹھی بنوائی، اور یہ اس لیے تھا کہ آپ سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بادشاہ ایسے خطوط کو نہیں پڑھتے جو مہر کے بغیر ہوتے ہیں۔ کتاب طبقات ابن سعد میں آیا ہے کہ جس وقت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو وسعت دینے اور روئے زمین کے سلاطین کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو حکم دیا کہ آپ کے لیے انگوٹھی تیار کی جائے جس پر محمد رسول اللہ کندہ ہو، چنانچہ آپ اپنے خطوط پر اسی مہر کو لگاتے تھے، یعنی جب آپ خط لکھ لیتے تھے تو آخر میں وہ اس انگوٹھی کے اوپر جو مہر تھی اس کو لگایا کرتے تھے، تو آخر مہر بھی آخر ہی ہوتی ہے۔ اس میں بیان سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ خاتم کا موجودہ زمانے میں اگرچہ زینت اور زیور کے طور پہ انگوٹھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل ختم سے لی گئی ہے جو انتہا کے معنی میں ہے، اور اس زمانے میں ان انگوٹھیوں کو کہا جاتا تھا جن سے خطوط پر مہر لگاتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ مادہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ ختم اور مہر لگانے کے معنی میں ہے۔ مثلا سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج قیامت کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے۔ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے ان منافقین کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اس لحاظ سے کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت اور آپ پر سلسلہ انبیاء ختم ہونے کے بارے میں زیر بحث آیت کی دلالت میں وسوسہ ڈالا ہے، یا تو بالکل اس لفظ کے معنی سے بے خبر تھے یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے، ورنہ جو شخص عربی ادب سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ لفظ خاتم النبیین واضح طور پر ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی کی تفسیر نمونہ سے ہے، اور انہوں نے بڑے مناسب الفاظ استعمال کیے، بڑے ہلکے الفاظ استعمال کیے کہ وہ تو لفظ خاتم کے معنوں سے بے خبر ہے یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیا ہے۔ میں ذرا سخت لفظ استعمال کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے علمی خیانت کی ہے، ایک ایسے لفظ کو جو 1200 سال سے تمام مسلمانوں کے درمیان متفقہ تھا، جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، اس کے معنی کو مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے انہوں نے علمی خیانت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی جہالت اپنی منافقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس صورت میں اگر اس تفسیر کے علاوہ آیت کی کوئی اور تفسیر کی جائے تو سبک ہلکا اور بچگانہ مفہوم پیدا کرے گا۔ مثلا اگر یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی انگوٹھی تھے، یعنی پیغمبروں کی زینت شمار ہوتے تھے، تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ انگوٹھی انسان کا ایک عام زینتی زیور ہے جو کبھی بھی انسان کے برابر اور ہم پلہ قرار نہیں پا سکتا۔ لہذا اگر آیت کی تفسیر کریں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام و مرتبے سے بہت گرا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ معنی لغت کے ساتھ ہم آہنگ بھی نہیں ہے، اسی لیے تو یہ لفظ پورے قرآن میں 8 مقام پر آیا، جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے ہر جگہ ختم کرنے اور مہر لگانے کے معنی میں آیا ہے۔ ہمارے پاس اس آیت کے علاوہ بھی ختم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے دلائل ہیں۔ اس آیت میں یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اگرچہ اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی دلیل اس پر منحصر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی دوسری آیات بھی اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور روایات تو کثرت سے موجود ہیں۔ من جملہ ان آیات کے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن مجھ پر وحی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ قرآن مجھ پر وحی ہوا ہے تاکہ تمہیں اور ان دوسرے لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے ہیں ڈراؤں اور خدا کی طرف دعوت دو۔ اس آیت میں لفظ ومن بلغ، تمام وہ لوگ جن تک یہ بات پہنچے کی تعبیر کے مفہوم کی وسعت ایک طرف تو قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کو بھی واضح کرتی ہے۔ دوسری آیت جو پیغمبر گرامی قدر کے عالمین کے لیے عمومی دعوت کو ثابت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 1
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاوید اور بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام اہل عالم کو ڈرائے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، تاکہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دے اور جہنم سے ڈرائے۔ اور ارشاد الہی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اب ان آیات میں عالمین، الناس اور کافہ کے جو مفہوم کی وسعت ہے، وسعت بھی اسی معنی کی موجود ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ایک تو اس پر علماء اسلام کا اجماع ہے، دوسرے یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، اور تیسرے پیغمبر اکرم اور دیگر پیشواؤں سے کثرت سے روایات ملتی ہیں جو اس مطلب کو بہت واضح کرتی ہیں۔ نمونے کے طور پر ہم چند ذیل کی روایات کو ذکر کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پڑھتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرا حلال قیامت تک حلال ہے اور میرا حرام قیامت تک کے دن کے لیے حرام ہے۔ یہ تعبیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے شریعت محمدی بھی قائم و برقرار رہے گی۔ بعض مقامات پر مذکورہ 12 حدیث یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ حلال محمد ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک حلال ہے، اور آپ کا حرام کیا ہوا ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اس کے علاوہ نہ کچھ ہوگا اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ اب نہ ہی کوئی آئے گا واضح کر رہا ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مشہور حدیث منزلت ہے جو شیعہ اور سنی کے مختلف کتابوں میں موجود ہے اور متواتر حدیث ہے۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ساسطہ کی کوئی کتاب ہے یا کوئی مسند ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث منزلت اس میں ضرور ملے گی جو علی علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس کے مطابق جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو مدینے میں اپنی جگہ اپنا نائب بنایا، تو یہ حدیث مسئلہ خاتمیت کو بھی مکمل طور پہ واضح کرتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یا علی، تم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی بنا پر تمہارے پاس سوائے نبوت کے ہارون کی باقی تمام مناصب موجود ہیں۔ یہ حدیث بھی مشہور ہے اور اہل سنت بہت سے منابع میں نقل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت اور دلکش مکان تعمیر کرے، لوگ اس کے گرد چکر لگائیں اور کہیں کہ اس سے بہتر کوئی عمارت نہیں، لیکن اس کی صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ وہی آخری اینٹ ہوں، یعنی میں وہی آخری اینٹ ہوں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا: اے علی، میں خاتم الانبیاء ہوں اور تم خاتم الاوصیاء ہو، یعنی میں نبیوں کا سب سے آخر میں ہوں اور تم اوصیاء کے سب سے آخر میں ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کا اگر آپ کوئی غلط ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تب بھی لا نبی بعدی کا ترجمہ یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں آیا اور انبیاء ختم ہو گئے۔ نیز یہ صحیح بخاری کتاب المناقب میں، مسند احمد ابن حنبل، سنن ترمذی، سنن نسائی اور کئی دوسری کتب میں منقول ہے اور نہایت ہی مشہور و معروف حدیث میں سے ہے۔ اسے شیعہ مفسرین مثلا طبرسی وغیرہ اور اہل سنت کے مفسرین قرطبی نے بھی اپنی تفاسیر میں زیر بحث آیت کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ نہج البلاغہ کی بہت سے خطبات میں بھی ختم نبوت کی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں خطبہ نمبر 173 ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تعریف و توصیف کی گئی ہے: وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خدا کے امین، پیغمبروں کے خاتم، رحمت کی بشارت دینے والے اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 133 میں فرمایا ہے: خدا نے انہیں گزشتہ انبیاء کے دور فطرت کی بات بھیجا، ایسے وقت میں کہ جب مختلف مذاہب کے درمیان نزاع اور جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، بس اللہ نے آپ کے ذریعے نبوت کی تکمیل فرمائی اور آپ ہی کے ذریعے وحی کو ختم کیا۔ نہج البلاغہ کے ایک اور خطبے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وعدوں کی تکمیل اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کا آخری حج اور آخری سال میں ایک جامع وصیت نامے کی صورت میں لوگوں سے جو خطبہ بیان فرمایا، اس میں بھی ختم نبوت کے مسئلے پر صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاضرین غائبین تک کی بات ضرور پہنچا دیں کہ نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اس حد تک بلند کیے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور بارگاہ خدا میں عرض کیا: خدایا گواہ رہنا کہ مجھے جو کچھ کہنا چاہیے تھا کہہ دیا۔ ایک اور حدیث میں جو کتاب کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہے کہ خدا نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا، اس بنا پر ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور تمہاری آسمانی کتاب کے ساتھ آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا، لہذا اس کے بعد ہرگز کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اسلامی ماخذ میں اس سلسلے کی بہت زیادہ احادیث ہیں، یہاں تک کہ کتاب معلم النبوہ میں 135 احادیث علماء اسلام کی کتب سے جمع کی گئی ہیں، جو پیغمبر اور اسلام کے بزرگ پیشواؤں کی طرف سے اس سلسلے میں بیان ہوئی، یعنی صرف ختم نبوت کے موضوع کے اوپر 135 احادیث موجود ہیں۔ باوجود اس کے
ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے اور اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر نور الثقلین کی طرف، جلد نمبر 7 میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مناقب ابن شہر عاشوب میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جملے سنے. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور آپ خاتم الاولیاء ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 انبیاء کا سلسلہ تمام ہوا اور مجھ پر 1000 اوصیاء کا سلسلہ تمام ہوا، اور جتنی زحمات اٹھانا پڑی اتنی زحمات کسی نے نہیں اٹھائی. روزہ کافی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ آخر میں اپنا نبی روانہ کروں گا جو امی ہوگا اور وہ سچا بندہ ہوگا، اور اس پر برکت بھیجی جائے گی، اور وہ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس میں برکت ڈال دی جائے گی. یہ بات پہلے سے میرے علم میں موجود ہے اور میں نے اسے اسی مقصد کے پیش نظر ہی پیدا کیا ہے. میں اس کے وسیلے سے قیامت کی گھڑی کو کھولوں گا اور اس کی امت کے ذریعے دنیا کی چابیوں پر مہر لگا دوں گا. اوالی اللائی میں مرقوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیدائش کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور سب سے آخر میں مبعوث ہوا ہوں. مجموع البیان میں مرقوم ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے کہ انبیاء میں میری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا ہو اور اس گھر کو اس نے مکمل کیا ہو اور اسے ہر لحاظ سے خوبصورت بنایا ہو، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو. جو بھی اس محل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ محل ہر لحاظ سے مکمل ہے لیکن ابھی ایک اینٹ کی گنجائش موجود ہے. چنانچہ میں نبوت کی اس محل کی آخری اینٹ بن کر آیا ہوں. میرے ذریعے سے سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا ہے. ان تمام احادیث سے، ان تمام روایات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید کی نص آیت کے بعد مزید اس سلسلے میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. مگر ہمیں افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ انگریز کے کہنے پر ایک شخص غلام احمد قادیانی نے اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، رسول اللہ کے ساتھ بغض اور عناد اور کینے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور خود کو نبی کہلوانے لگا. اور ہمیں افسوس اور دکھ اس بات پر ہے کہ کچھ احمق اور جاہل لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا جو قادیانی مرزائی یا احمدی کہلاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار قرآن مجید کی روح سے کافر ہیں.